بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ وَعَلَمْ أَيُّهَا الْمَلِكُ، وَعَلَمْ اور آپ جان لیں، أَيُّهَا الْمَلِكُ اے بادشاہ سلامت، أَنَّ الْإِنسَانَ إِنَّمَا يُحِبُّ الْحَيَاةَ مَحَبَّةً لِنَفْسِهِ کہ انسان انما یحب الحیات بے شک وہ زندگی سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ جان لیں اے بادشاہ، ان الانسان کہ انسان انما بے شک یحب وہ محبت کرتا ہے الحیات زندگی سے محبتا لنفسہ اپنی جان سے محبت کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اپنی جان کی محبت کی وجہ سے وہ زندگی کو پسند کرتا ہے، زندگی سے محبت کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ أَحَبَّ مِنَ الْأَحْبَابِ إِلَّا لِيَتَمَتَّعَ بِهِمْ فِي حَيَاتِهِ وَأَنَّهُ لَا يُحِبُّ اور یہ کہ انسان محبت نہیں کرتا ہے من اس شخص سے احبہ جس سے وہ محبت کرتا ہے من الاحباب محبوبین میں سے الا مگر احباب محبین میں سے یا محبوبین میں سے الا مگر لیتمتع بہم تاکہ بادشاہ ان سے فائدہ اٹھائے، فائدہ حاصل کرے، لطف اندوز ہو فی حیاتہ اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ اور انسان محبت نہیں کرتا ہے اس شخص سے احبہ جس سے وہ محبت کرتا ہے من الاحباب اپنے محبوبین میں سے الا مگر لیتمتع بہم تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے، وہ ان سے لطف اندوز ہو فی حیاتہ اپنی زندگی میں۔ وَإِنَّمَا قِوَامُ نَفْسِكَ بَعْدَ اللَّهِ تَعَالَى بِمُلْكِكَ اور بے شک قوام نفس کا آپ کی جان کا دار و مدار، وَإِنَّمَا اور بے شک قوام نفس کا آپ کے نفس کا دار و مدار، آپ کی جان کا دار و مدار بعد اللہ تعالی اللہ رب العالمین کے بعد بملک کا کس سے ہے؟ آپ کی بادشاہت سے ہے، آپ کی سلطنت سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جان کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے بعد بادشاہت سے ہے، تو یہ بادشاہت آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ تو بے شک آپ کی جان کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے بعد بملک کا آپ کی بادشاہت سے ہے۔ وَإِنَّكَ لَمْ تَنَلْ مُلْكَكَ إِلَّا بِالْمَشَقَّةِ وَالْعِنَاءِ الْكَثِيرِ فِي الشُّهُورِ وَالسِّنِينِ وَإِنَّكَ لَمْ تَنَلْ اور بے شک آپ نے حاصل نہیں کیا ہے ملک کا اپنی بادشاہت کو، وَإِنَّكَ لَمْ تَنَلْ نَالَ يَنَالُ اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، اور بے شک آپ نے حاصل نہیں کیا ہے ملک کا اپنی بادشاہت کو الا مگر بالمشقت مشقت کے ذریعے سے، مشقت اٹھا کر کے، والعناء الکثیر اور بہت زیادہ تھک کر کے، بہت زیادہ پریشان ہو کر کے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنی بادشاہت کو حاصل نہیں کیا ہے الا مگر بالمشقت والعناء الکثیر بہت زیادہ مشقت اور تھک کر کے فی الشہور مہینوں میں والسنین اور سالوں میں، یعنی سالوں بھر اور مہینوں بھر کوشش کرنے کے بعد آپ کو یہ سلطنت حاصل ہوئی ہے۔ وَلَيْسَ يَنبَغِي اور مناسب نہیں ہوتا ہے ان ترفضہ کہ آپ اس کا انکار کر دیں، ان ترفضہ کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، ان ترفضہ کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو یوں ہی انکار کر دیں۔ وَيَهْوَنُ عَلَيْكَ وَيَهُونُ عَلَيْكَ اور آپ پر یہ حقیر ہو، آپ اس کو حقیر سمجھیں، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَ يَنبَغِي اور مناسب نہیں ہے ان ترفضہ کہ آپ اس کا انکار کر دیں، وَيَهُونَ عَلَيْكَ اور یہ بادشاہت آپ پر آسان ہو، یعنی آپ اس بادشاہت کو حقیر سمجھیں۔ فَاسْتَمِعْ كَلَامَنَا پس آپ ہماری بات کو غور سے سنیے۔ استمع فعل امر ہے، فَاسْتَمِعْ كَلَامَنَا پس آپ ہماری باتوں کو غور سے سنیے۔ فَانْظُرْ لِنَفْسِكَ مَنَاهَا فَانْظُرْ پس آپ دیکھیے، غور و فکر کیجئے، لِنَفْسِكَ اپنے نفس کے لیے، مَنَاهَا اس کی امیدوں میں، ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنے لیے غور و فکر کیجئے اس فیصلے کے بارے میں۔ فَانْظُرْ لِنَفْسِكَ مَنَاهَا پس آپ اپنے نفس کے لیے، اپنے جان کے لیے اس کے امیدوں میں غور و فکر کیجئے۔ وَدَعْ مَا سِوَاهَا اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ دع فعل امر ہے
ودع ما سواہا، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے، فإنہ لا خطر لہ، کیونکہ اس میں جان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، فإنہ لا خطر لہ، کیونکہ جان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فلما رأى الملک، جب بادشاہ نے دیکھا، ان البرہمیین، کہ برہمنوں نے، قد اغلظوا لہ فی القول، کہ بات کرنے میں سختی برتی ہے۔ اغلظ فی القول اس کا مطلب ہوتا ہے سخت انداز میں بات کرنا، ٹھیک ہے۔ جب بادشاہ نے دیکھا ان البرہمیین، کہ برہمنوں نے، قد اغلظوا، انہوں نے سختی برتی ہے، لہو بادشاہ کے لیے، فی القول بات میں، یعنی بادشاہ کے ساتھ سخت بات کہی ہے، وَاجْتَرَؤُوا عَلَيْهِ فی الکلام، اور کلام کرنے میں، بات چیت کرنے میں بادشاہ کے خلاف انہوں نے جرأت کی ہے، ٹھیک ہے، جرأت آمیز لہجہ اپنایا ہے۔ وَاجْتَرَؤُوا عَلَيْهِ، اور ان برہمنوں نے جرأت کی ہے، علیہ بادشاہ کے خلاف، فی الکلام کلام کرنے میں، اشتد غمہ وحزنہ، تو اس کا غم اور اس کا جو حزن تھا، ملال تھا، وہ سخت ہو گیا، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ وقام من بین ظہرانہم، وقام اور بادشاہ اٹھا، من بین ظہرانہم ان کے پاس سے، ٹھیک ہے، ان کے پیٹھ کے درمیان سے، تو معنی کیا کریں گے، ان کے پاس سے، برہمنوں کے پاس سے، ودخل الی حجرتہ، اور وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا، فخر علی وجہہ یبکی ویتقلب کما تتقلب السمکۃ اذا خرجت من الماء، فخر، تو وہ گر گیا، خرہ یخر خرًا اس کا مطلب ہوتا ہے گرنا، دھڑام سے گرنا، فخر علی وجہہ، تو وہ اپنے چہرے کے بل گر گیا، یبکی روتے ہوئے، یہ حال ہے، اس حال میں کہ وہ رو رہا تھا، ویتقلب، تقلب یتقلب تقلباً اس کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، ویتقلب، اور وہ الٹ پلٹ رہا تھا، کما جس طرح سے، تتقلب السمکۃ، مچھلی الٹتی پلٹتی ہے، مچھلی تڑپتی ہے، اذا جب، خرجت من الماء، اس کو پانی سے نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، جب مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے جس طرح وہ تڑپتی ہے اسی طرح سے تڑپ رہا تھا۔ وجعل یقول فی نفسہ ما ادری، وجعل یقول، اور وہ کہہ رہا تھا، کہنے لگا، کہ جعل افعال شروع میں سے ہے، وجعل یقول، اور اس نے کہنا شروع کر دیا، فی نفسہ اپنے جی میں، اپنے من میں، اپنے دل میں، ما ادری مجھے نہیں پتا، درا ادری درایتاً جاننا، ادری یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ما ادری مجھے نہیں پتا، ای الامرین اعظم فی نفسی، ای الامرین یعنی دونوں معاملوں میں سے کون سا معاملہ، ای الامرین دونوں معاملوں میں سے کون سا معاملہ، اعظم زیادہ بڑا ہے، فی نفسی میرے من میں، میرے نفس میں، المملکۃ ام قتل احبائی، مملکت، سلطنت، یا اپنے محبین کو قتل کر دینا، اپنے محبوبوں کو قتل کر دینا، ولن انال الفرح ما عشت، اور ہرگز میں حاصل نہیں کر پاؤں گا الفرح خوشی کو، ٹھیک ہے، ولن انال الفرح، اور ہرگز میں خوشی کو حاصل نہیں کر پاؤں گا، ما عشت، جب تک میں زندہ رہوں گا، یعنی زندگی بھر مجھے خوشی میسر نہیں ہوگی۔ ولیس ملکی بباق علی الا الابد، ولیس ملکی، اور میری بادشاہت، بباق باقی رہنے والی نہیں ہے، علیہ مجھ پر، الی الابد ہمیشہ ہمیش، میری سلطنت ہمیشہ ہمیش باقی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، ولیس ملکی، اور میری سلطنت، بباق باقی رہنے والی نہیں ہے، علیہ مجھ پر، الی الابد ہمیشہ ہمیش، ولست بالمصیب سؤلی فی ملکی، ولست بالمصیب سؤلی، اور میں نہیں ہوں، لستو میں نہیں ہوں، بالمصیب پانے والا، حاصل کرنے والا، سؤلی اپنے مقصد کو، فی ملکی اپنی سلطنت میں، اپنی بادشاہت میں، ٹھیک ہے، اور مجھے میری سلطنت سے بھی میرا مطلب حاصل نہیں ہونے والا ہے، ولست بالمصیب سؤلی، اور میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے والا، درستگی کو پہنچنے والا نہیں ہوں، فی ملکی اپنی بادشاہت میں، وانی، اور بے شک میں،
لزاہد فی الحیات و انی، اور بے شک میں لزاہد فی الحیات زندگی میں تنہا ہو جاؤں گا، یکتا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، و انی لزاہد فی الحیات، اور بے شک میں زندگی میں تنہا ہو جاؤں گا، اذا لم ارا ایراخت، جب میں ایراخت کو نہیں دیکھوں گا، ایراخت کو بھی قتل کرنے کے لیے کہا تھا، ٹھیک ہے، تو جب میں ایراخت کو نہیں دیکھوں گا تو زندگی میں تنہا ہو جاؤں گا۔ وَكَيْفَ أَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِمُلْكِي إِذَا هَلَكَ وَزِيرِ ایلاد، وَكَيْفَ أَقْدِرُ، اور میں کیسے قادر ہوں گا، عَلَى الْقِيَامِ بِمُلْكِي، اپنے سلطنت کو چلانے پر، اپنی سلطنت کو کیسے چلاؤں گا، اپنی بادشاہت کو کیسے چلاؤں گا، ٹھیک ہے، وَكَيْفَ أَقْدِرُ، اور میں کیسے قادر ہوں گا، کیسے چلا سکوں گا کیسے قادر ہوں گا، علی القیام بملکی، اپنی سلطنت کو چلانے پر کیسے قادر ہو سکوں گا، اذا ہلک وزیری ایلاد، جب میرا وزیر ایلاز ہلاک ہو جائے گا، وکیف اضبط امری اذا ہلک فیلی الابید وفرسی الجواد، وکیف اضبط امری، اور میں اپنے معاملے کو کنٹرول کیسے کروں گا، ٹھیک ہے، ضبط یضبط ضبطاً اس کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول کرنا، وَكَيْفَ أَضْبِطُ أَمْرِي، اور کیسے میں اپنے معاملے کو کنٹرول کروں گا، اذا جب ہلک فیلی الابیض، میرا سفید ہاتھی ہلاک ہو جائے گا، وفرسی الجواد، اور میرا تیز رفتار گھوڑا ہلاک ہو جائے گا، وَكَيْفَ أُدْعَى مَلِكًا وَقَدْ قَتَلْتُ مَنْ أَشَارَ الْبَرَاهِمَةُ بِقَتْلِهِ، وَكَيْفَ أُدْعَى مَلِكًا، اور کیسے میں بادشاہ کہلاؤں گا، ٹھیک ہے، ادعا پکارا جاؤں گا، یعنی کیف ادعا ملکن، اور میں کیسے بادشاہ کہلاؤں گا، وقت قتل تو، حالانکہ میں نے قتل کر دیا، من ان لوگوں کا، اشار البراہمۃ بقتلہ، جن کو قتل کرنے کا برہمنوں نے اشارہ کیا، ٹھیک ہے، جسے قتل کرنے کا برہمنوں نے اشارہ کیا، ان کو میں نے قتل کر دیا، تو کیسا بادشاہ کہلاؤں گا، وما اصنع بالدنیا بعدہم، اور وما اصنع، اور میں کیا کروں گا، بالدنیا، دنیا کے اندر، بعدہم، ان لوگوں کے بعد، ان لوگوں کے قتل ہو جانے کے بعد، ثم ان الحدیث فشا فی الارض بحسن الملک وہمہ، پھر بے شک بات فشا، پھیل گئی، فشا افشو اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا، پھر بے شک بات پھیل گئی، فی الارض، زمین میں، یعنی جہاں پہ اس کی حکمرانی تھی وہاں پہ، بے حسن الملک وہمہ، بادشاہ کی غمگینی اور اس کے حزن و ملال کا، ٹھیک ہے، بادشاہ کے حزن و ملال اور اس کے غم کی بات پوری زمین میں پھیل گئی، فلما رأى ایلاد ما نال الملک من الہم والحزن فکر بحکمت ونظر۔ چلیے یہیں تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔